کرتا مولا میرے آقا مجھے صحت دیجیے. کہتا ہے کہ اب جو مجھے ڈاکٹر کے لے کے گئے سمجھے، اب جو اس نے مجھے پلٹا تو میری کمر میں کیڑے پڑ چکے تھے. ڈاکٹر نے وہ تھوڑا بہت جو بھی علاج کیا ہوگا. ان کی ماں سے کہا کوئی نہیں ہے گھر میں، بس ایک بوڑھی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی خدمت کر رہی ہے. کبھی بھی اب تمہارے بیٹے کی زندگی کے بس چند ایام ہیں. یہ سن لیا ماشاءاللہ. گھر پر آ گئے. ماں نے جو ہے وہ سرداب میں ان کا بستر لگا ہوا تھا لٹا دیا. یہ روتے روتے امام حسین سے کہتے ہیں آقا میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں نے تو جو خدمت کی ہے آپ کی کی ہے. مولا میں اس عشق کو لے کر اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا. اگر میں چلا گیا تو سب یہی کہیں گے کہ کیسا عاشق حسین تھا کہ جس کو شفا نہ ملی. کہتے ہیں کہ محرم کے دن قریب آ گئے. پہلی تاریخ میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں حسین کے حوالے کر کر جا رہی ہوں، دیکھو مجلس کا وقت ہو رہا ہے، میں مجلس میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے تو بیٹا لیٹا ہوا. کہتا ہے کہ روشن دان میں سے ایک پرندہ آیا. ہر پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں لیکن اس کے 3 پر تھے. یہ آیا اور آنے کے بعد میرے بازو پر بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے وہ کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد اس نے اپنی مرقار سے اپنی چونچ سے نہ معلوم میرے ذہن میں کیا ڈالا کہ مجھے سکون محسوس ہوا. اڑنے کے بعد یہ سامنے والی کرسی پر بیٹھا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے آقا اگر یہ پرندہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ نے بھیجا ہے تو یہ پرندہ ضرور میرے پاس آئے گا. اور اگر یہ آپ نے نہیں بھیجا اور یوں ہی کہیں سے آ گیا ہے تو یہ اڑ کر چلا جائے گا. ایک مرتبہ پرندہ اڑا، ان کے بستر پر آیا اور ان کے بستر کے نیچے آ گیا. ابھی یہ اسی کشمکش میں تھے، اپنے مولا سے اپنے آقا حسین سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ان کی والدہ آ گئی جن کے ہاتھ میں رومال ہے. رومال بھیگا ہوا ہے. اس رومال کو اس طرح سے لیا اور اپنے بیٹے کے جسم پر اس کو نچوڑا. کہا ماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ وہ آنسو ہیں جو میں نے اپنے حسین میں نکالے. میرے آقا حسین تجھے شفا دے. وہ اس کے جسم پر چھڑکنے کے بعد چلی گئی. یہ امام حسین علیہ السلام سے فریاد کرتا ہے میرے آقا کیا مجھے شفا نہ ملے گی؟ اس نے دیکھا کہ ایک نور میرے حجرے میں داخل ہوا. سامنے رکھی ہوئی کرسی پر آ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں میرا آقا حسین آ گیا. یہ کوئی اور نہیں میرے مولا حسین ہے. میں نے سلام کیا، میں سمجھ گیا آقا بہت دیر کر دی آنے. گھبرا کیوں رہا، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ امام حسین یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. آقا کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ مجھے سکون ملتا چلا گیا. میرے پورے جسم پر امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ وہ سوجن ہے، نہ وہ زخم ہے، نہ وہ پریشانی ہے. مرتبہ کرتا جب مجھے مکمل شفا مل گئی، امام حسین علیہ السلام سے میں نے کہا کہ آقا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو آپ کی 10 مجلسیں برپا کروں گا. امام حسین یہ واقعہ پتہ کیسے یہ آج بھی شاید زندہ ہے. آج ماشاءاللہ ان کی جو مجلس ہوتی ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ انواع و اقسام کی نعمتیں ان کے دسترخوان پر ہوتی ہیں. کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. ایک مجتہد ان کے پاس اس غرض سے پہنچے کہ پتہ تو لگائے کہ یہ مال و اسباب آتا کہاں سے ہے. حاجی ماشاءاللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہ حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ معلوم یہ کہاں سے آ جاتا ہے، کس طرح سے انتظام ہوتا ہے. میں ظاہری ان کی خدمت کرتا ہوں. بہترین انواع و اقسام کی مجلس، ان کی مجلس کے اندر جو ہے وہ بہترین سفرہ اور دسترخوان اور کھانے ہوتے. کہتے ہیں آقا میں نے منت مانی تھی کہ آپ کی 10 مجلسیں برپا کروں گا. امام حسین کہتے ہیں کہ 10 اپنی طرف سے اور 8 میری طرف سے. کہ مولا ان 8 مجلسوں کا عنوان کیا ہوگا کہ وہ 8 مجلسیں میری ماں فاطمہ کی طرف سے کرنا. عزاداران مظلوم کربلا میرے آقا کو اپنی ماں کتنی یاد ہے. ارے مصائب میں سنتے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لیکن سلام کرو حسین کی اس 4 سال کی بچی پر جس کو دادی کی طرح سے تمام اذیتیں ملی. ارے تماچے ایسے کہ رخسار نیلے ہو گئے. کمال
پسلیاں ٹوٹ گئی، پیاس ایسی، اے بھیا سجو